دل کرتا ہے آپ حضرات کو بتاؤں وہ عمل، میں بھی خود بھی کروں، آپ بھی کریں. انعام بہت زبردست ہے اس کے، بڑے زبردست انعام ہے. اور اس میں کوئی خاص محنت نہیں ہے، کوئی اتنی محنت نہیں ہے. وہاں بس ایک چیز ہے، اس عمل کرنے کے لیے بھی تھوڑا نفس کو مارنا پڑتا ہے. وہ تو کوئی بھی عمل کریں آپ نفس کو مارے بغیر تو ملتا ہی نہیں. یہی مجاہدہ ہے. چھوٹا بھی عمل کریں تو اس میں خواہش آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے ایک انسان کے. جب بھی کسی عمل کی نیت آپ کریں گے خواہش آپ کی آ جائے گی، ہماری خواہش سامنے آ جائے گی. اب دیکھنا ہوتا ہے اس خواہش کو پورا کرتے ہیں یا اس عمل کی طرف رغبت کرتے ہیں. اگر عمل کی طرف رغبت کر گئے تو سمجھے مجاہدہ ہم نے کر لیا، آخرت کا الحمدللہ ہم جیت گئے. اگر خواہش کے معاملے میں آ جاتے ہیں، خواہش کی بات مان جاتے ہیں تو بس پھر ہار گئے. یہی ہے سارا گیم اس دنیا کا. خواہش بھی اللہ نے پیدا کی اور اس کی رکاوٹ بھی اللہ نے پیدا کی. بس اتنی سی بات ہے. جب بھی ہم کوئی عمل کرنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خواہش سامنے آ جاتی ہے ہمارے. اگر خواہش غالب ہوگی تو عمل رہ گیا، اگر عمل غالب ہوگی تو خواہش چلے گی الحمدللہ اور وہ کامیاب ہو گیا آدمی. پہلا انعام تو اس کا یہ ہے کہ اس عمل کے بعد انسان کا درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے. اس کی مثال دی ہے حدیث میں کہ اتنا بلند ہو جاتا ہے انسان، اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا مقام اس کا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ایک اندھیرے گھر کے اندر ایک چراغ جلتا ہو. کیا خوبصورت مثال ہے. کتنے خوبصورت محل ہو آپ کا، کتنی اچھا مکان ہو، ڈیکوریٹ کیا ہو اس کو آپ نے، اور اندھیرا اس میں تو کوئی کام نہیں بنتا، مزہ نہیں آتا، فائدہ نہیں ہوتا. کیا کرے آدمی اندھیرے میں؟ اس کو کہاں بیٹھے کہاں جائے. لیکن جیسے ہی بے شک کتنا ہی کچا مکان ہو، کیسا چھوٹا سا مکان ہو، ذرا اس میں الحمدللہ روشنی آ گئی تو رونق آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا بلیک آؤٹ کبھی ہوتا ہے تو ہمارے ملک میں تو بہت ہوتا ہے. بلیک آؤٹ ہوا نہیں تو سب غائب، برا لگ رہا ہے ہر چیز. یار کیا مصیبت آ گئی بھائی، ہر چیز غائب ہوتی ہے، کوئی مزہ ہی نہیں آتا کسی چیز کا. جیسے ہی بجاؤ بجلی آ گئی، بجلی آ گئی، نعرہ پڑ جاتا ہے. تو کیا ایک نیچرل مثال اللہ پاک نبی ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عمل سے انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک اندھیرے گھر کے اندر ایک چراغ جل گیا ہو. بڑی دور کی بات ہے. یعنی اتنا رتبہ اس کا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ چراغ کی مانی اس دنیا میں چمکنا شروع ہو جاتا ہے. واللہ اب کیا ہے چراغ کیوں چمکتا ہے؟ اب دیکھیں آپ، اندھیرا گھر ہے، جیسے چراغ جلا ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے. نہ صرف چراغ کو دیکھے گا، بس کہ چراغ جس چیز کو روشن کر رہا ہو اس کو بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس انسان کی مثال ایسی ہو جاتی ہے اس عمل کی وجہ سے کہ اس دنیا کے اندر الحمدللہ اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے، بس دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ عارف باللہ ہو جاتا ہے. یہ مقام معرفت کا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو پہچاننے لگتی ہے، بلکہ مثالیں دینے لگتی ہے کہ بھائی یہ تو اسی کی وجہ سے تو معاملہ بن رہا ہے سارا. چراغ دین پھیلتا ہے اس سے. چراغ کی روشنی سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی پھیلتی ہے، نور پھیلتا ہے. کیا ہے؟ سنتیں پھیلتی ہیں، دین پھیلتا ہے، قرآن پھیلتا ہے، تبلیغ پھیلتی ہے. الحمدللہ لوگوں کی طرف دین جا رہا ہوتا ہے، نمازیں جاری ہوتی ہیں. چراغ ہے نا، روشنی پھیلتی ہے. روشنی تو یہی نا اصل. اس انسان میں اللہ ایسا نور پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہوتی ہے. وہ عمل کرنے کے بعد بہت بڑا انعام ہے یار تھا. دوسرا انعام دیکھو بتاتے اس میں کیا. الحمدللہ دوسرا انعام اس کا یہ ہے کہ بھائی کہ اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے بھائی اتنا بلند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرنے لگتے ہیں کہ اس کو جو جنت کا گھر اور محلات ہیں وہ اس کو پہلے ہی دکھا دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کب ملتا ہے انسان کو؟ یہ انعام کب ملتا ہے؟ یہ انعام اس وقت ملتا ہے جب اللہ سبحانہ تو خبیر و بصیر ہر چیز کو جانتا ہے. جب اللہ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس آدمی کا یقین تو اتنا بلند ہو گیا ہے
کہ اس کو نظر بھی نہ آئے تو تب بھی وہ کہتا ہے یہ بالکل ہے، حق ہے، حق کو یقین ہو جاتا ہے، اس شخص کو یقین کے اعلیٰ درجے پہنچ جاتا ہے. اور یہی ایمان کی سب سے بہترین نشانی اور ایمان کا سب سے بہترین تقاضا یہ ہے کہ اللہ انسان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول پہ پکا یقین ہو جائے. اور پکے یقین کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا یقین ہو جائے، جنت بھی یقین ہو جائے، دوزخ بھی یقین ہو جائے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات جو نکلے ہیں اس پہ اتنا یقین ہو جائے جیسے آنکھ سے دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اس کو یقین اتنا بڑھ گیا تو پردے سے کیا اللہ پردے ہٹا دیتا ہے. نام پہ دیکھیں تو اس نے گھر دیکھ لیا، آپ برے نظر آ گئے، اس کو ماشاء اللہ محلات نظر آ رہے ہیں. کیا کتنا بڑا عمل ہو جاتا ہے وہ انسان کے ساتھ، معرفت کتنا بڑا درجہ. اور تیسرا تو بھائی بڑا اچھا انعام ہے، اس میں بڑا زبردست انعام ہے جو اللہ نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں. باتیں سمجھ آ رہی میری نہیں آ رہی؟ نشہ چڑھا نہیں، یہ ہے آخرت کی کمائی کا نشہ. سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں نشہ آخرت کا. تو بھائی تیسرا جو ہوتا ہے درجہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں اس کا ایک اسٹینڈرڈ بیان کیا اس آدمی کا کہ اس شخص کے ساتھ ایسا میرا تعلق ہو جاتا ہے، ایسا عجیب اسٹینڈرڈ بیان کیا ہے کہ اس شخص کی جو دنیا میں ہر آدمی کے برابر، ہر حیوان کے برابر اس کی میں مغفرت کروں گا. اس پہ کہتے ہیں نفس مارنا پڑے انشاءاللہ تو چھوڑنی چاہیے. اور اللہ پاک اس کو چانس بھی دے رہا ہو، چانس بھی پہنچا رہا ہو، انتظام بھی کر رہا ہو اس عمل کا. تو پھر بھی اگر ہم اس عمل کی طرف نہ جائیں تو میرے بھائی اس سے زیادہ بدقسمت بھی کوئی انسان کے لیے ہو. پھر تو ختم. جہاں اللہ کی معرفت مل رہی ہے، اللہ کی دوستی مل رہی ہے، آخرت کے مقامات مل رہے ہیں، یقین صادق مل رہا ہے، باقی رہ کیا گیا؟ باقی کیا رہ گیا؟ دنیا تو ملنی ہے الحمدللہ. کتنا بڑا عمل ہے. ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں کہ وہ عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذکر کی مجلس میں بیٹھ کے جو ذکر کرتا ہے، اللہ کی ذکر کی مجلس میں بیٹھ کے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، بولے سبحان اللہ. کتنے بڑا انعام اللہ پاک نے